السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور گرامی قدر ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بزم اصلاح۔ پیش خدمت ہے اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی برکات۔ دین اسلام اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے کہ تم مل جل کر رہو، اتحاد سے، اتفاق سے اور وحدت اور یکجہتی کو قائم رکھتے ہوئے رہو۔ تفریق و انتشار سے اور اختلاف و نزاع سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اس کے بارے میں سخت تاکیدیں اور شدید وعیدیں موجود ہیں۔ اگر ہم شریعت کے نظام عبادات پر غور کریں تو سراسر اجتماعیت کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ اکیلی نماز سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفذ ب27 درجۃ۔ یہ کیوں؟ حالانکہ نماز ایک ہے، الفاظ ایک ہیں، طریقہ ادائیگی ایک ہے، پھر جماعت والی نماز جو ہے وہ 27 گنا زیادہ کیوں ہے؟ یہ صرف اجتماعیت کی برکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز فجر اور نماز عشاء جس نے دونوں نمازیں باجماعت ادا کر لیں اسے پوری رات کے قیام کا ثواب دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے دن کا آغاز بھی اکٹھے ہو کر کیا اور دن کا اختتام بھی اکٹھے ہو کر کیا۔ اس اکٹھ اور اس اجتماع نے ان کی پوری رات کو عبادت جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح اگر ہم حج اور عمرہ کے اوپر غور کریں تو حج و عمرہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے۔ کیا ہے حج میں؟ ایک ہی مقام پر، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لباس میں ملبوس اور سب کی زبانوں پر ایک ہی تلبیہ، یہ اجتماعیت کا تصور ہے۔ اور برکت کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں حج کی ادائیگی کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے اور اسے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ یہ اجتماعیت کی برکت ہے، یہ اس عالمی اور بڑے اجتماع کی برکت ہے، اور یہی روزہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سحر و افطار، ایک ہی وقت میں سب بھوکے اور پیاسے بلا تفریق، امیر اور غریب کے۔ اور یہی تصور ہمیں جمعہ اور عیدین میں ملتا ہے۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو جمعے کی پابندی نہیں کرتا اور متواتر مسلسل 3 جمعے وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نفاق کی مہر لگا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اجتماعیت کا یہ تصور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام پہ، ہر سطح پہ برقرار رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بہت زیادہ اجتماعیت تھی کہ قرآن نے ان کی گواہی دی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں، ایسے شیر و شکر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی بیٹھتے تھے ایسے بیٹھتے تھے مل جل کر کہ اگر ایک چادر ان کے اوپر تان دی جاتی، ایک چادر ان کے اوپر دے دی جاتی تو وہ چادر کے نیچے پورے آ جاتے۔ دوران سفر ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوپہر کے وقت رکے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سایوں کی تلاش میں مختلف درختوں کے نیچے دور دور جا کر بیٹھ گئے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم ایک دوسرے سے جدا جدا اور اتنے دور دور کیوں بیٹھ گئے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً مل جل کر بیٹھ گئے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے علیکم بالجماعت،
وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرَقَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت لازم ہے، جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقہ اور انتشار سے بچو کہ شیطان تمہارے ایک کا، اکیلے کا شکار کر لیتا ہے، اور جب تم دو ہو جاتے ہو فرمایا شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف و انتشار مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، مشرک مت بنو کہ انہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور علیحدہ علیحدہ گروپ میں بٹ گئے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کریم نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین میں تفرقہ ڈالتا ہے اور علیحدہ گروپ بنا لیتا ہے فرمایا اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک یہ جو ہے یہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر فرقہ بناتا ہے اس کے لیے یہی وعید اور یہی شدید جو ہے اللہ رب العزت نے وعید سنائی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام معمولی اور عارضی اختلاف سے بھی منع فرماتے تھے اور اس کے نقصانات سے آگاہ فرماتے تھے، بے برکتی اور نحوست بتلاتے تھے، تو مستقل بنیادوں پر افتراق و انتشار کا عالم کیا ہوگا۔ جنگ احد میں درے پر متعین دستہ اس کے اندر اختلاف ہوا اور جنگ کا پاسہ ہی پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ کتنا نقصان ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 70 کی تعداد میں جام شہادت نوش کر گئے اور اتنے ہی تقریباً زخمی ہوئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر اقدس میں اور چہرہ مبارک پر زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بار نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے بڑے شوق سے، کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تعیین بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر متعین فرما دی ہے۔ آپ نکلے ہیں، دیکھا ہے کہ دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کسی بات پر تکرار کی نوبت ہے، آوازیں بلند ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تو نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین بتلانے کے لیے، لیکن تمہارے اس اختلاف نے اور تکرار نے اس کی وجہ سے مجھے لیلۃ القدر کی تعیین بھلا دی گئی ہے، اور اب تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اندازہ کریں ایک معمولی تنازع کی وجہ سے امت اس قدر عظیم بشارت سے جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے۔ تو سمجھ جانا چاہیے کہ اجتماعیت کے اندر سراسر فوائد اور اختلاف و انتشار کے اندر سراسر نقصانات ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العزت زیادہ جاننے والے ہیں، جس نے یہ اصول اور یہ ضوابط اور یہ قوانین ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک صحابی سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شکایت لے کر آیا، کہنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعلکم تاکلون متفرقین، شاید تم علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ کہنے لگا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، کھانا اکٹھے بیٹھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو،
اللہ تمہارے لیے برکت ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے اللہ کریم ہمارے دسترخوانوں سے لے کر ہمارے تمام معاملات، تمام مسائل، دینی، سیاسی، قومی، ملکی، سارے معاملات کو اجتماعیت کے رنگ میں رنگ دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔